فکر امام احمد رضا کیا ہے؟ تقدیس الوہیت، محبت رسول، شریعت مطہرہ پر اعتماد اور اس پر عامل ہو جانا، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور طلب آخرت کے لیے اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جس قدر مشقتیں اور پریشانیاں آئیں تو اس کو برداشت کر کے اللہ رب العالمین جل وعلا کی ناراضگی نہ کرنا بلکہ دنیا کو ٹھکرا کر اللہ رسول کی محبت اور اس کی تعلیم کی طرف آگے بڑھ جانا، یہ مشن امام احمد رضا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی شخصیت اور نام ہی اور فکر امام احمد رضا ہی ایک وفا کا نام ہے۔ یعنی جب ہم سنتے ہیں کہ فکر اعلیٰ حضرت، تو فکر اعلیٰ سے مراد کیا ہے؟ اتباع شریعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا پر کامل ایمان کے ساتھ ساتھ تقاضۂ توحید کو ادا کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کامل ایمان کے ساتھ ساتھ حضور سید عالم کی اطاعت کے تمام تقاضوں کو ادا کرنا، شریعت مطہرہ کے تقاضوں کو ادا کرنا، مداہنت نہ کرنا، کبھی ایسا نہ کرنا کہ جناب اپنی ذاتی غرض کے لیے دین رسوا ہو رہا ہو اس کی نظر میں تو وہ گوارا کرے اور اپنی ذاتی غرض کو آگے کرے، بلکہ وہ دنیا کے سب و شتم کو برداشت کریں، ان کی طعن و تشنیع کو برداشت کرے اور دنیا کے ہر قسم کے پریشانیوں کو برداشت کرے، لیکن وہ اللہ رسول کی اس فرمان کے اوپر غبار نہ آنے دیں، اس کے اعتبار کو نہ گرنے دیں۔ یہ ہے امام احمد رضا خان فاضل کہ کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، نہ بہ جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ فرما میرا دل چیر کے دیکھ لو، ایک طرف اللہ کا نام ہوگا، ایک طرف رسول اللہ کا نام ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی آخری وصایا میں سے یہ فرمایا کہ تمہارا قریب سے قریب بھی اگر کوئی ہو اور محبوب سے محبوب ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا ادنا بھی بے ادب ہو جائے تو اس کو اپنے دل سے ایسے نکال کر پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینکا جاتا ہے، آٹے سے بال کو نکال دیا جاتا ہے۔ یعنی خالصتاً تم رہ دنیا میں رہے ہو لیکن تمہارا تعلق آخرت اور اللہ رسول کے ساتھ ہو، اس کو تم ثابت کرو اپنے کردار کے ساتھ۔ یہ چیز حضرت مولانا ابراہیم خوشتر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں اپنے عصر میں کمال پر آئی، اور آج بھی جتنی پوری دنیا سن رہی ہے وہ اس بات کی گواہی دے گی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو جتنی عمر مستعار عطا فرمائی، جتنی عمر شریف آپ کو عطا فرمائی، آپ کی زندگی میں جھول نہیں آیا۔ کیا بات! یہ نہیں ہوا کہ جوانی کے اندر آپ نے اعلیٰ حضرت کا نام لے کر سیر و تفریح فرما لی یا اسفار فرما لیے اور بڑھاپے کے اندر کوئی مذہب و مسلک کو بدل دیا یا جناب جو ہے کہ وہ اپنے ارادے فکر کو بدل دیا، یہ نہیں ہوا، بلکہ آخری سانس تک آج موریشس کی سرزمین پر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ میرا کئی دفعہ آپ کے شہزادے حضرت مسعود بھائی اور محمد خوشتر صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، آمین، اور تو ان کی دعوت پر مجھے جانا ملا تو وہاں بچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو جانتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کو جاننے کا مقصد کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت دین کے ایسے مبلغ ہیں جن کے ذریعے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے صحابہ اہل بیت سے محبت کا قائل ہوتا ہے۔ یہ اس بنجر زمین کو عشق مصطفیٰ کا کشتہ بنانے والی جو شخصیت ہے وہ حضرت مولانا ابراہیم خوشتر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور آخری عمر تک آپ نے اس چیز کو باقی رکھا، اور آج بھی آپ کا مزار جو ہے وہ فیض عام ہے، اور آج بھی وہاں پر جاتے ہیں تو بندے کو اہل سنت کی حقانیت، اعلیٰ حضرت کی فکر، اور اعلیٰ حضرت کی فکر کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی فکر وہی ہے جو نظریہ اہل سنت۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔